اور عزیز القدر جناب پروفیسر حکیم سرفراز بھٹی صاحب اور ان کی ساری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ایک بہترین خوبصورت شاندار علمی تقریب کا انعقاد کیا. کشتہ سازی ورکشاپ کا انعقاد طب یونانی کو اس دور میں ایک نئی جوہر ایک نئی منزل دینے کے مترادف ہے، اور جس جذبے کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس ورکشاپ کو منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے نتائج شاید کچھ لوگ ابھی محسوس نہ کریں، لیکن مستقبل میں اس کے بے شمار اور عظیم الشان فوائد ہیں. اور یہ ورکشاپ طب یونانی کی اشاعت اور ترویج کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. میں محترم جناب طاہر فیض بھٹی صاحب کو اس انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی طب یونانی کے لیے خدمات قادر یاد رکھی جائیں گی. گجرانوالہ کی سرزمین کو اپنے اس طبی سپوت پر فخر ہے کہ جس نے گجرانوالہ کے اندر طب یونانی کی احیاء کے لیے، فروغ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی کہ بہت سے پہلوؤں پر اس ادارے کی پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. اور میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے، ایک تو آپ لوگوں سے ہم کلام ہونا بھی بجائے خود ایک اعزاز ہے کہ اس کالج کو، اس کی بنیاد رکھنے میں، اس کو بنانے میں، پھر اس کو چلانے میں، اس کی ابتدائی ٹیم میں ہمارا خون بھی شامل ہے. تزئین گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. الحمدللہ جتنے بھی یہاں پر فیلوٹی کے طلباء ہیں وہ سارے ہمارے شاگردوں میں، ہمارے دوستوں بھائیوں میں شامل ہوتے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے کشتہ نیلا ریٹھے والا انتہائی سہل الحصول، سہل الترکیب، سہل الاستعمال لیکن کثیر الفوائد، اس کو آپ ایک وقت کشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اکثیر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک دوائی خاص بھی کہہ سکتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں چیز وہی بہترین ہوتی ہے جس کا حصول بھی آسان ترین ہو، جس کی تیاری بھی آسان ترین ہو، جس کا استعمال بھی آسان ترین ہو، لیکن اس کے فوائد کثیر ہوں، اور ان فوائد سے جتنے بھی لوگ مستفید ہوں وہ تاریخ یاد رکھے کہ ہم نے جو چیز استعمال کی. آپ بہت سی چیزیں سنتے، دیکھتے، کرتے آئے ہیں، لیکن یہ چیز جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے میں جا رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو تیار بھی کیا جائے گا، یہ تھوڑا سا وقت طلب نسخہ ہے تیاری کے لیے، لیکن آسان ہے، لیکن اس کے فوائد بہت ہیں. اکثر و بیشتر لوگ جتنے بھی سفلس کے مسائل ہیں، بلغمی خلط کے مسائل ہیں، بلغمی خلط کے بگاڑ کے مسائل ہیں، اس سے متعلقہ جلدی مسائل ہیں، یا اس سے متعلقہ خون میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یا پھر جسم کے اندر اگر پیپ کا بڑھ جانا، مدت المنی ہو، مدت الدم ہو، یا کسی مقامی اور عضوی طور پر پس کا پیدا ہو جانا، کوئی ایسی کیفیت ہو، پھوڑے، پھنسیاں، دھدر، چنبل، خارش، بواسیر، جتنے بھی مسائل اس قسم کے ہیں، یہ دوا جو آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک دوا ان تمام مسائل کو کفایت کرتی ہے اور بلا مبالغہ کرتی ہے. ہم نے یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر جتنی ورکشاپ کروائی ہیں پورے پاکستان کے اندر، کشتہ سازی ورکشاپ، ان میں ایک دو مقامات پر میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن عملی طور پر بنا کے نہیں دکھایا. اور دوسری بات یہ ہے
کہ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس پر اپنے نہایت ہی نیک اور بہترین جذبات کا اظہار بھی کیا۔ یہ میرے سامنے ہے ریٹھا، جس کو بندک بھی کہتے ہیں، پوسٹ بندک ہندی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ریٹھے کو آپ نے توڑنا ہے اور اس کو توڑ کے اس میں سے اس کی گٹلی نکال لینی ہے، اور اس کے بعد یہ ریٹھا آپ کے پاس یوں 2 کٹوریوں کی صورت میں موجود ہو۔ ریٹھے کی کٹوریاں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کشتے کو تیار کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نیلا طوطا اس کو باریک کر لیں اور ایک چنے کے دانے کے برابر اس کو ایک کٹوری کے اندر رکھ دیں۔ اس طرح آپ کوئی تقریباً 100 گرام کے قریب یہ ریٹھے ہو جائیں، اور اس میں جتنا بھی ایک چنے کے دانے کے برابر ایک کٹوری کے اندر یہ نیلا آئے گا، اس کو رکھ کے کسی اس میں سوجی میں گلت مت کر لیں، کوزہ گلی میں گلت مت کر لیں، اور گلت مت کرنے کے بعد جب خشک ہو جائے تو اس کو 30 کلو اوپلوں کی آگ دیں۔ یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے، محنت طلب بھی ہے، تھوڑا سا دقت طلب بھی ہے، لیکن ایک آسان جو آپ حضرات کو آج کی اس نشست میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 کنالیاں لی ہیں۔ سرفراز صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے پہلے سے اس کا اہتمام کر رکھا ہے۔